الحمد لله الذي أمر بالعدل والإحسان ونهى عن الظلم والعدوان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحل البيع وحرم الربا، وأباح لنا من المكاسب أحلها وأزكاها، وحرم علينا كل معاملة مبنية على الغش والكذب. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله، أزكى الخلق عبادة ومعاملة، وأهدى آمر وأبر مأمور، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتبع مراده وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه نهرا، فإذا في النهر رجل يسبح، وإذا على شاطئ النهر رجل جمع عنده حجارة كثيرة، فإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يرجع إلى الذي جمع عنده حجارة فغرفاه فيلقمه حجرا فيسبح ما يسبح، فينطلق فيسبح ما يسبح، ثم يرجع إليه، وكلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الذي رآه في النهر، فقيل له: هذا آكل الربا. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله تبارك وتعالى. رواه أبو يعلى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. नबी का ख्वाब ये भी वही के हुक्म में होता है। जिस तरह से नबी के ऊपर बहालत बेदारी वही आती है या दिल में कोई बात डाली जाती है, वो वही होती है। नबी के लिए भी वाजिबुल इत्तिबा होती है, वाजिबुल अमल होती है, वाजिबुल ईमान होती है। इसी तरह से उम्मती के लिए भी वो वाजिबुल ईमान, वाजिबुल इत्तिबा और वाजिबुल अमल। जिस तरह बहालत बेदारी वही आती है, नबी के दिल में कोई बात डाली जाती है, उसका जो हुक्म है वही हुक्म उस बात का भी है जो नींद की हालत में आपको दिखाया जाए, आपको बताया जाए, आपके दिल में डाला जाए, इल्का किया जाए, उसका भी वही। बिल्कुल कोई फर्क नहीं, इसलिए कि नबी की आंखें सोती हैं, उनका दिल बेदार रहता है। नबी की आंखें सोती हैं, दिल उनका बेदार रहता है। इसीलिए नबी की नींद नाक़िज़ वुज़ू नहीं। अगर हमें नींद आ जाए, हम सो जाएं, तो हमारा वुज़ू टूट जाता है। बगैर वुज़ू के अब हम कुरान को हाथ नहीं लगा सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम वो सो जाए, खर्राटा भी आ जाए, फिर भी उनकी नींद नाक़िज़ वुज़ू नहीं है, इसलिए कि उनका दिल बेदार है। इतनी बात समझ लेने के बाद
اب اس حدیث کو سمجھیں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث نقل کی ہے، اور وہ حدیث بخاری شریف میں، مسلم شریف وغیرہ میں موجود ہے، اور اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ان کے پاس دو فرشتے آئے، ایک حضرت جبریل ہے اور ایک حضرت میکائیل ہے، اور وہ دونوں جلیل القدر فرشتے اللہ کے محبوب کو لے کر چلے، اور کہاں لے کر گئے؟ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے وہ امور غیبیہ جو آگے پیش آنے والے ہیں میدان محشر میں، قبر میں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پر وہ چیزیں منکشف فرمائی، ظاہر فرمائی، اور مقصد یہ تھا کہ ہمارے نبی ہمارے بندوں کو، ہماری بندیوں کو ان احوال سے باخبر کر دے، تاکہ ہمارے بندے اور ہماری بندیاں یہاں آنے سے پہلے یہاں آنے کی بھرپور تیاری کر لیں۔ چنانچہ اس دنیا میں جن لوگوں نے اچھے اور بھلے کام کیے ہیں، ان کے ساتھ آنے والی زندگی میں کیا معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ بھی دکھایا، اور جن لوگوں نے برے اور غلط کام کیے ہیں، آنے والی زندگی میں ان کے ساتھ کیا معاملہ اور برتاؤ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ باتیں بھی منکشف فرمائی ہیں۔ تو اس طویل حدیث میں نبی علیہ السلام نے خواب میں جو کچھ دیکھا تھا جبریل اور میکائیل کی معیت میں، اس کو تفصیل سے بیان کیا، اور ابھی آپ کے سامنے جو پڑھی گئی حدیث وہ اس لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، اور اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے اپنے اس سفر میں جو جبریل اور میکائیل علیہ السلام کی معیت میں ہوا تھا، آپ نے ایک نہر دیکھی، اور دیکھا کہ اس نہر کے اندر ایک شخص تیر رہا ہے، اور نہر کے کنارے پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اور بہت سارے پتھر اپنے ارد گرد جمع کر رکھے ہیں، اور نہر میں تیرنے والا شخص تیر رہا ہے، اور پھر تیرتا ہوا اس کی طرف آتا ہے، اور اس کی طرف آ کر کے اپنا منہ کھولتا ہے، تو یہ شخص جس نے بہت سارے پتھر جمع کر رکھے ہیں، وہ اس میں سے پتھر اٹھا کر کے اس کے منہ میں مارتا ہے، پھر یہ شخص واپس جاتا ہے اور تیرتا ہے، اور دیر تک تیرنے کے بعد پھر واپس آتا ہے، اور پھر اس کے سامنے آ کر کے منہ کھولتا ہے، تو یہ شخص پھر اس کے منہ میں پتھر اٹھا کر کے مارتا ہے، پھر یہ چلا جاتا ہے، فَيَصْبَحُ مَا يَصْبَحُ، یہ چلا جاتا ہے اور پھر تیرتا رہتا ہے، پھر واپس آتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَوَّفَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا، جب وہ واپس آتا ہے، اس کے سامنے آ کر اپنا منہ کھولتا ہے، تو یہ شخص پتھر اٹھا کے اس کے منہ میں دیتا ہے، پھر یہ چلا جاتا ہے، پھر تیرتا ہے، پھر آتا ہے، پھر منہ کھولتا ہے، پھر یہ پتھر اٹھا کے اس کے منہ میں دیتا ہے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، من ھذا الرجل، یہ کون ہے؟ تو ساتھیوں نے بتایا، ھذا آکل الربا، یہ سود خور ہے جو دنیا میں غریبوں کا خون چوسا کرتا تھا، اور ان سے سود لے کر کے عیاشی کیا کرتا تھا، عیش و عشرت کی، مستی اور مٹر گشتی کی زندگی گزارا کرتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس کو یہاں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ دنیا میں کیا ہو، لوگوں کو قرضے دے دیے ہیں اور اس پر نفع مقرر کر دیا ہے 10%،
20%, 15%, इधर वक्त पूरा हुआ वो मुंह खोले आ गया इसके पास। दुनिया में ही होता है ना, वक्त पूरा हुआ तो ये सूदखोर मुंह खोले हुए उस शख्स के पास आ गया है जिसको सूदी कर्जा इसने दे रखा। अब इसने उठाया गया कि उसकी जो सूद की रकम होती है वो उठा करके उसको दे। अब वो चला गया, अब वो उससे ऐश कर रहा है, मौज और मस्ती कर रहा है, ऐश कर रहा है, मौज और मस्ती कर रहा है। ये तो बज़ाहिर इसने चंद रियाल, चंद रुपए और चंद टके दिए हैं, और उसने चंद रियाल, चंद रुपए, चंद टके लिए हैं बज़ाहिर ये, लेकिन हकीकत ये है कि अपना खून दे रहा है और वो इसका खून चूस रहा है। भाई अपनी मेहनत और पसीना बहा करके, अपने राहत और आराम को कुर्बान करके जो कुछ कमा रहा है, जो कुछ कमा रहा है, उस सूदखोर का पेट भर रहा है ना, और जो असल मूल, असल पूंजी है वो अला हाल ही बाकी। वकरा में दर्ज होता है, एक रोज एक साहब ने कहा कि मेरे बाप ने हिंदुस्तान में 20 लाख रुपए किसी से कर्ज लिए। कितने? 20 लाख रुपए किसी से कर्ज लिए, और फरमाया कि हम लोग अब तक 40 लाख रुपए अदा कर चुके हैं, वो 20 का 20 ही है अभी तक। यानी शरह सूद इतनी ज्यादा है कि हमको वही भरने से फुर्सत नहीं मिलती, चाहे जाए कि हम असल पूंजी से छुटकारा हासिल करें, उसकी मूल अदा करके अपनी जान बचाएं। 20 लाख दे करके 40 लाख ले चुका है, अभी उसका 20 लाख बाकी। आज क्या होता है? बैंकों में है ना, चाहे निजी तौर पर कोई किसी से सूदी कर्जा ले और कोई किसी को सूदी कर्जा दे, और चाहे बैंक से ले दे, चाहे वो कमेटियों से और तंजीमों से ले दे, अंजाम ही होता है, अंजाम ही होता है। भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, और असल रकम जो होती है वो बाकी रहती है। और आज गैरों में तो ये चीज थी, यहूद मशहूर है, यहूद सूदखोरी में, रिश्वतखोरी में मशहूर थे, और कुरान करीम में इसकी वजह से इनके ऊपर लानत भेजी गई। लेकिन यहूदियों की जो सिफत थी अब वो मुसलमानों में भी आ गई है, और इस कदर रच गई है, बस गई है, समा गई है कि पूरा मुआशरा इसमें झगड़ा हुआ है, और इसके गुनाह होने का एहसास तक हो। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो वहाँ देखा मैदान महशर में एक शख्स का ये अंजाम और ये हश्र, वो दुनिया में यही करता है सूदखोर, कि आता है उसकी असल रकम जैसी की वैसे ही है जो सूद होती है। अगर आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जो असल रकम वो रहने दो, लेकिन जो हमारा बनता है वो दे दो। अब वो लेके चला गया, अब महीना भर बिरयानी खा रहा है, मुसल्लम खा रहा है, हलवे, पूरी और पराठे खा रहा है, और सफर पर सफर कर रहा है, ऐश और इशरत। और फिर महीना पूरा हुआ तो फिर चला, आज मुंह खोल के खड़ा हो गया। फिर इसने उठा करके अपनी खून पसीने की कमाई उसको दे दी, फिर वो चला गया, फिर दे दी, फिर वो चला गया। तो जो मामला उसने दुनिया में किया है, बरता है, उसी की जिन से उसको वहां सजा दी जाएगी। खून का नहर हो, वो खून का नहर, वो पानी का नहर नहीं है, वो खून का नहर। और वो खून किसका है? खून उसका है जिससे उसने सूद लिया है। मैंने कहा कि बज़ाहिर रुपए और टके ले रहा है, दे रहा है, दर हकीकत वो सामने वाले की मजबूरी से फायदा उठा रहा है और उसका खून चूस रहा है, उसका खून चूस रहा है। और ये चीज हकीकत में वहां जाहिर होगी खून की शक्ल में, जो ये दुनिया में देता था। और फिर वो जो रुपए और रियाल देता था वो वहां पत्थर की शक्ल इख्तियार करेंगे, और वो पत्थर उसके मुंह में जाएगा तो बताइए उसका अंजाम क्या होगा? ये सजा दी जाएगी किसको? सूदखोर।
وہاں سود خور کو یہ ایک سزا دی جائے گی، اس کے علاوہ سزاؤں کی بہت ساری قسمیں ہیں جو سود خور کے لیے وہاں ہیں۔ ایک تو یہ سزا دی جائے گی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو سود خور کا یہ انجام دکھایا گیا، بتایا گیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو اس سے آگاہی دی، باخبر کیا، تاکہ ہماری امت اس ملعون کام میں نہ پھنسنے پائے، نہ لگنے پائے۔ اس لیے کہ اتنا ملعون کام اور کوئی ہے ہی نہیں، اتنا ملعون کام اور کوئی ہے ہی نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانے کی بددعا دی ہے، کس کو؟ سود لینے والے، سود دینے والے کو، سودی معاملات کی گواہی دینے والے پر، اور سودی دستاویزات کے لکھنے والے پر۔ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اتنا ملعون کام ہے، اتنا ملعون کام ہے، اتنا قبیح، شنیع اور برا کام ہے کہ اس سے تعلق رکھنے والا کسی بھی اعتبار سے تعلق رکھتا ہے، اس کے لیے یہ کام موجب لعنت ہے، اللہ تعالیٰ سے کی رحمت سے دوری کا، اللہ کی رحمتوں کے مظہر جنت و جنت کی نعمتوں سے دوری کا ذریعہ۔ اور ایک انجام قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب سود خور اپنی قبر سے اٹھے گا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جب یہ سود خور اپنی قبر سے اٹھے گا تو مخبوط الحواس ہوگا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ پاگل ہے، نہیں، پاگلوں سے بھی بدتر حالت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے پاگل کو دیکھا ہوگا، پاگل کو دیکھا ہوگا کہ پاگل بھی کبھی کبھی بہت اچھی اچھی باتیں کرتا ہے اور دیر تک اچھی اچھی باتیں کرتا رہتا ہے، بس اوقات سامنے والے کو اندازہ نہیں ہوتا کہ پاگل ہے، اور پاگل کو آپ دیکھیں گے وہ قاعدے سے کھا بھی رہا ہے، لوگوں سے بہت بات چیت بھی کر رہا ہے، اور سکون سے ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی ہر وقت اس کے اوپر اس طرح کی کیفیت طاری نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے لوگ کہیں گے کہ پاگل ہے۔ لیکن جس کے اوپر جن سوار ہو، جس کے اوپر بھوت سوار ہو، جس کے اوپر چڑیل سوار ہو، اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ تو ہر وقت الٹی سیدھی حرکتیں کرتا رہتا ہے، ہر وقت الٹی سیدھی حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سود خور جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس طرح سے الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا جیسے کسی کو آسیب نے لپٹ کر کے خبتی بنا دیا، اس کو کسی قسم کا ہوش و حواس نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس طرح سے اپنی قبر سے اٹھے۔ دیکھنے والے سمجھ جائیں گے کہ یہ دنیا میں پاگلوں جیسی باتیں کرتا تھا، پاگلوں جیسے کام کرتا تھا، اس لیے آج اسی کی جن سے اس کو سزا دی جا رہی، پاگل بنا کر کے اٹھایا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ سزا ہم اس کو کیوں دیں گے؟ قبر سے اٹھتے ہی کہہ رہے بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، کہ وہ دنیا میں پاگلوں جیسی باتیں کرتے تھے کہ بھائی کاروبار سے کیا مقصد ہوتا ہے، کاروبار سے کیا مقصد؟ نفع کمانا۔ تو کہتے بھائی نفع کمانا یہ تجارت اور کاروبار سے مقصد ہے، اور سود میں بھی تو نفع ہی لیا جاتا ہے، کیوں دیا جاتا ہے؟ تجارت و کاروبار سے مقصود کیا ہے؟ نفع ہے، اور تجارت و کاروبار حلال ہے، تو پھر نفع مقصود ہے تو سود میں بھی نفع ہی لیا جاتا ہے، لہذا سود بھی حرام۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تجارت و کاروبار کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ تو میں نے جس کو حلال کیا وہ حلال ہے، جس کو میں نے حرام کیا وہ حرام ہے۔ تم اپنی عقل کا ٹٹو دوڑا کر کے سود کو تجارت و کاروبار پر قیاس کر کے تجارت و کاروبار کی طرح سے سود کو حلال کر رہے ہو، کہ پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہے ہو، نادانوں اور کم عقلوں والا کام کر رہے ہو، تو تمہارے ساتھ معاملہ اور برتاؤ ہوئے۔ اب دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ظهر في قوم الربا والزنا
الا احلوا بانفسهم عذاب اللہ، جس معاشرے میں، جس قوم میں، جس جگہ، جن لوگوں میں دو چیزیں عام ہو جائیں، دو چیزیں عام ہو جائیں، ایک سود خوری، دوسرے زنا اور بدکاری، تو ان لوگوں نے اپنے اس عمل بد کی وجہ سے عذاب الہی کو دعوت دے دی، عذاب الہی کو دعوت دے دی، اور کبھی بھی ان کے اوپر عذاب آ سکتا ہے، اور وہ کسی بھی وقت بھی اس کا عذاب ہو سکتا ہے۔ ہم لوگوں کے عذاب کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگوں کے عذاب کا مطلب یہ ہے کہ جیسے قوم عاد پر عذاب آیا تھا اس طرح سے آئے تو عذاب، جس طرح سمود پر عذاب آیا تھا کہ جبریل امین نے ایک چیخ ماری اور سارے کا سب کا کلیجہ اور دل پھٹ گیا، سب کے سب بجھ کے رہ گئے، یہ عذاب ہے۔ ہمارے نزدیک عذاب کیا ہے کہ زمین پھٹے اور پورا کا پورا علاقہ دھس جائے قارون کی طرف سے، تو یہ عذاب ہے؟ نہیں، عذاب کی شکلیں ہر دور اور ہر زمانے میں بدلتی رہتی ہیں، عذاب کی شکلیں جو ہیں بدلتی رہتی ہیں۔ خیر، بیماری ہے نا، خطرناک بیماری ہے نا، اب تک تو لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ بیماری کس وجہ سے ہے؟ یہ اس بدکاری کا عذاب ہے۔ جو لوگ اس بدکاری میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے۔ آج سب کچھ ہوتے ہوئے بے سکونی ہے، بے چینی ہے، اور طرح طرح کی بیماریاں ہیں، یہ عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو فرمایا کہ جس قوم میں، جس برادری میں، جس معاشرے میں، جن لوگوں میں دو چیزیں پھیل جائیں، پھیل جائیں، اور پھیل جانا کب سمجھا جائے گا؟ پھیل جانا سمجھا جائے گا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فلاں آدمی اس غلط کام میں لگا ہوا ہے، آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں، چاہے پوری برادری میں دو آدمی یہ گناہ کر رہے ہیں، لیکن سب کو معلوم ہے اور کوئی ان کا ہاتھ نہیں پکڑ رہا ہے، کوئی ان کو نصیحت نہیں کر رہا، کوئی نہیں سمجھا رہا ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ بیماری، یہ برائی، یہ گناہ عام ہو گیا، وہ کر رہے ہیں، ان کو احساس نہیں، یہ جان رہے ہیں، ان کو احساس نہیں، ضرور نہیں، فکر نہیں روکنے کی، تو سب اس عذاب میں مبتلا کیے جائے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے پہلے میں نے حدیث سنائی، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود لینا دینا یا سودی معاملات سے کسی طرح سے تعلق رکھنا، تو میں اس پر 72 درجے کے گناہ مرتب ہوتے ہیں، 72 درجے کے، 72 بابا، 72 درجے کے گناہ مرتب ہوتے ہیں۔ ادناہا ان یأتی الرجل امہ، اور سب سے کم درجہ کیا ہے؟ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کے برابر۔ اور فرمایا درہم ربا یأکلہ الرجل وهو یعلم اشد من 36 زنیہ، سود کا ایک پیسہ، آدمی جانتا ہے کہ یہ سود کا پیسہ ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، فرمایا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑھا ہوا گناہ ہے، 36 مرتبہ زنا کرنے سے، زنا اپنی جگہ پر بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن سود کیوں؟ اس لیے کہ اس سے معاشرہ بالکل تباہ ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا سسک رہی ہے، آج پوری دنیا کیا ہے؟ سسک رہی ہے، بلک رہی ہے، کیوں؟ یہودیوں نے سودی لین دین میں اس طرح سے جکڑ دیا ہے، چاہے وہ مسلم ممالک ہوں، چاہے غیر مسلم ممالک ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ غیر مسلم ہوں، سب سسکیاں لے رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی حل ان کے پاس نہیں۔ آج وہ ممالک جو ان سے قرضے لیتے ہیں، کیا ان سے قرضے لیتے ہیں، اپنا سب کچھ دے دینے کے بعد بھی وہ مقروض ہی رہتے ہیں، قرضہ ادا ہی نہیں ہوتا، کیوں؟ شرح سود اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس قرضے کی ادائیگی ان کے بس سے باہر ہوتی ہے۔ پھر اخیر میں کیا ہوتا ہے؟
اخیر میں یہ ہوتا ہے کہ چلیے ہم نے معاف کر دیا، چلیے ہم نے معاف کر دیا کہ قرضے کی ادائیگی آپ کے بس سے باہر ہے، لیکن آپ کو ہمیں سجدہ کرنا پڑے گا۔ آج امریکہ اسی لیے دادا گیری کر رہا ہے پوری دنیا میں۔ آج امریکہ جو دادا بنا ہوا ہے، ہمارے ہی پیسے ہمیں قرضے کے طور پر دیتا ہے، اور پھر اتنی زیادہ شرح سود ہوتی ہے کہ ہم قرضوں کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں، اور پھر وہ ہمیں معاف کرتا ہے، اور معاف کر کے پھر اپنی منواتا ہے، اور ہم سے جو چاہتا ہے وہ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ سود کی حقیقت۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس ملعون کام سے بچانے اور دور رکھنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سودی لین دین کا عام رواج ہو جائے گا، اور اس کے گناہ ہونے کا شعور تک لوگوں کو نہیں رہے گا۔ اگر کوئی بہت بڑا اللہ والا ہے، بہت محتاج ہے، اور اپنی ذرائع آمدنی پر گہری نظر رکھتا ہے، ہلکی پھلکی سیدھی سادی زندگی گزارتا ہے، تو ممکن ہے وہ سود سے بچ جائے، لیکن سود کے دھوئیں سے تو نہیں بچ سکتا۔ سود کے دھوئیں سے نہیں بچ سکتا۔ یہ وہی دور ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آج سے 1450 سال بعد پہلے بات فرمائی تھی۔ آج وہ حد بحد یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی بھی طریقے سے ہمارا کوئی سودی معاملہ نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کو سود نہیں دیتے، ہم کسی سے سود نہیں لیتے براہ راست، لیکن ہم میں سے ہر ایک کا اکاؤنٹ بینک میں تو ہے، یہاں ہو چاہے اپنے ملکوں میں ہو، ہے کہ نہیں؟ آتا ہے نہیں آتا ہے، کچھ انٹرسٹ آتا ہے نہیں آتا ہے، اور اگر نہ آئے تو ہمارے پیسوں کو وہ آگے سود پر دیتے نہیں دیتے، اس سے کھاتے نہیں کھاتے، تو کسی نہ کسی درجے میں اس سے تعلق ہوا کہ نہیں ہوا، یہ وہی بات ہے۔ اس لیے ہمیں بہت ہی بیدار مغزی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے، ہوشیاری کے ساتھ، اور بہت ہی دیانتداری اور باریک بینی کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ دانستہ یا نادانستہ کہیں ہم سے اس طرح کی کوئی غلط حرکت تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں ہم کسی اعتبار سے سود لینے والے، سود دینے والے، یا سودی معاملات کی شہادت اور گواہی دینے والے، یا سودی معاملات کی گارنٹی دینے والے، یا سودی معاملات کو لکھنے والے، یا اس میں معاون اور مددگار تو نہیں بن رہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، خیر، بھلائی، تقویٰ اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ظلم و زیادتی، شر اور برائی کے کاموں پر کسی کے مددگار مت بنو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، جو بات کہی گئی ہے اس کو گرا دے لو، اچھی طرح سے سمجھ لو، اور اس بات کا استحضار رہے ان اللہ شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں، اگر بے احتیاطی ہوئی تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں، اپنے ایک ایک حکم کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن امور سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے بچنے اور دور رہنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائیں۔ اس کہنے اور سننے کو قبول فرمائیں، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، سب کو عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہنے کی توفیق دی اور آپ سب کو سننے کی توفیق دی، اس کہنے اور سننے میں اخلاص پیدا فرما لیں، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائیں، ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی اور خوش ہو جائیں، ہماری دنیا بھی اچھی سے اچھی اور عمدہ سے عمدہ بنا دیں، ہماری آخرت بھی اچھی سے اچھی اور عمدہ سے عمدہ بنا دیں، ہر غلط اور برے کام سے ہم سب کو دور رکھیں، ہر خیر اور بھلے کام سے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. Thanks for watching. Don't forget to like,
comment, share and subscribe to Al Wahid channel.